رب تعالیٰ کو رحم آیا، اللہ قریب نے ان دونوں پر کرم فرمایا، دونوں کو ولی بنا، اور پھر یہ کسی شیخ کامل سے مرید ہوئے اور ان کا سلسلہ پھر متصل ہو گیا۔ پتہ چلا پیر کی محبت ایسی ہو کہ ہر ایک قول سے بڑھ کر ہمارے لیے پیر کا قول ہو، اور یاد رہے کہ وہ قول شریعت کے دائرے میں ہے، اگر شریعت سے باہر ہوگا تو پھر پیر کی اطاعت ہم پر لازم نہیں۔ مثلا کسی پیر نے کہا کہ جا شراب لے کے آ تو پی، اور پینی ضرور ہے، تو یہ قول ہم نہیں مانیں گے، نہ ماننے کی حاجت ہے۔ کسی پیر نے کہا بھائی نماز نہیں پڑھنی ہے تو نہیں، کیونکہ جو مسائل شریعت سے ٹچ ہو یا ٹکرائے وہ مسائل کسی کی صورت کو نہیں مانیں گے۔ اس لیے اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ کے پیر و مرشد ماشاءاللہ کامل ہیں، نمازی بھی ہیں، حدیث کی پابندی بھی ہے، اتنا علم بھی ہے کہ اللہ۔ دو قسمیں ہیں، ایک ہے بیت رضوان اور دوسری ہے بیت برکت۔ بیت رضوان جو ہے یہ تمام صحابہ کرام نے پیر کے روز ببول کے پیڑ کے نیچے نبی پاک کے مقدس معجز ہاتھوں پہ کیے، جس کے تعلق سے رب نے ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی وہ لوگ تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، در حقیقت وہ اللہ پاک کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اللہ قریب جو ہے وہ ہاتھ، پیر، آنکھ وغیرہ ہر چیز سے پاک ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے، ید اللہ کا جو ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمائے۔ بے شک، کوئی بندہ یہ نہ سوچ لے کہ اللہ پاک کا ہاتھ ہے یا اس کے پیر ہے، اللہ پاک ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ بے شک، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ بے شک، اور سرداری کب ملی انہیں کہ جب انہوں نے 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں اللہ پاک کا ذکر کیا، عبادت، ریاضت، زہد و قناعت، صبر و تحمل اختیار کیا، پھر اللہ پاک نے انہیں یہ منصب عالی عطا فرمایا کہ اللہ پاک نے انہیں تمام اولیاء کرام کا سردار بنا دیا۔ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی شیخ سے مرید ہوں تو ان میں 4 باتیں خاص طور سے دھیان رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس بندے کا سلسلہ متصل ہو، ان سے لے کر نبی پاک تک سلسلہ ملتا ہو۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ حضرت صوفی صاحب قریب میں تشریف فرما ہے، ان کے پیر ہیں شرافت میاں، ان کے پیر عنایت حسن رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر خواجہ حسن نبی رضا، ان کے پیر خواجہ حسن ہیں، اور ان سے لے کر نبی پاک کا اللہ پاک کا شکر ہے یہ سلسلہ نبی پاک سے جا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پیر ہیں ان کے پاس میں اتنا علم ہو کہ اپنے ضروری مسائل کتابوں سے دیکھ کر نکال، بے شک، یعنی بالکل لا علم نہ ہو کہ جنہیں نہ پڑھنا آتا ہو نہ لکھنا آتا ہو، بلکہ اتنا علم ہو کہ اپنے ضروری مسائل کتابوں سے نکال لیں، اپنے اور اپنے مریدوں کے مسائل حل کر سکیں۔ بے شک، بے شک۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ فاسق فاجر نہ ہو، یعنی کوئی گناہ ایسا نہ ہو کہ جو اعلانیہ طور پر کرتے ہو، جیسے کہ شراب پینا، زنا کرنا، جوا کھیلنا یا نمازیں چھوڑ دینا۔ بعض ہوتے نا پیر کے وہی نماز پڑھ لو، وہی ہماری نماز تو مدینے میں ہوتی ہے، کھانا یہی کھائیں گے انڈیا میں مگر نمازیں ان کی مدینے میں ہوتی ہے۔ تو پیر ہے نا بے نمازی نہ ہو۔ غوث پاک کا فرمان عالی شان ہے کہ کوئی بندہ آگ پہ چلتا ہو، ہوا میں اڑتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو ولی ہونا ظاہر کرے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ حضرت کے اندر یہ خاصیت خاص طریقے سے ہے کہ نمازوں کی پابندی بھی ہے، بے شک، اور فاسق فاجر بھی نہیں ہے، داڑھی شریف بھی اللہ کا شکر ہے موجود ہے،
اور گناہوں سے بھی بچے ہوئے ہیں. حالانکہ معصوم انبیاء فرشتے ہی ہیں مگر اللہ پاک اپنے برگزیدہ بندوں کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے. اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تم سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اللہ پاک ہمیں بہت سارے گناہوں سے محفوظ کر دے گا. بے شک. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی شیخ کے مرید ہو جائیں، اور جب مرید ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بے شمار برکات ملیں گی اور آخرت میں برکات ملیں گی. بے شک. ایک قول ہے جسے نقل کیا گیا ہے، پیر طریقت میں بیعت کر کے تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو. اگر صالح یعنی نیک امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا. یعنی کوئی بندہ ایسے شخص سے منسلک نہ ہو کہ جو راہ راست کو جانتا ہو، اللہ پاک کے برگزیدہ بندوں سے محبت رکھتا ہو. اگر ایسے بندوں سے متصل نہیں ہے تو اس کا حشر اور اس کا وصل جو ہے شیطان کے ساتھ ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ شیخ کامل کی تلاش کریں اور شیخ سے پھر ہم مرید ہو جائیں، اور مرید ہونے کے بعد میں اپنے شیخ سے اس قدر محبت کریں کہ سب سے زیادہ عزیز اور معجز اگر ہماری نظروں میں کوئی ہو تو ہمارا پیر ہم سب کے لیے ہم سے زیادہ ہو. جب پیر کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو پست رکھیں، آہستہ سے بولے. اگرچہ کوئی چیز عرض بھی کرنی ہو تو انشاءاللہ دو زانو بیٹھ کر بعد طریقے سے عرض کریں، اے سیدی، یہ حضرت، یہ جو بھی آپ القاب ادب کے دائرے میں استعمال کریں تو کہیں سیدی میری حاجت یہ ہے، یا میرا مسئلہ یہ ہے، یا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جو بھی آپ کے مسائل ہو آپ انشاءاللہ ادب کے ساتھ میں عرض کریں. انشاءاللہ جب پیر سے محبت کریں گے تو اللہ پاک کے بندوں کے قریب ہو جائیں گے، اور نیک بندوں کے جب قریب ہو تو اللہ پاک کی رحمت برکت ملتی رہی. چنانچہ قول ہے تو میں عرض کرتا ہوں، کسی شخص نے یہ نیت کی کہ میں آج جاؤں گا اور جو بندہ میرے سے پہلے ملے گا میں اس سے مرید ہوں. اب یہ گھر سے نکلے، باہر جا کے دیکھا کہ کوئی شخص ہے اور عام آدمی ہے. کہا بھائی آپ میرے پیر ہیں. پوچھا بھائی میں تو پیر ہوئی نہیں، اس قابل ہی نہیں ہوں. کہ نہیں آپ میرے پیر ہیں. جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری نیت یہ تھی کہ جو بندہ میرے کو پہلے ملے گا میں اس سے مرید ہو جاؤں گا. کہ نہیں آپ میرے پیر ہیں. تو اب ٹھیک ہے میں تیرا پیر ہوں. کہ ہاں میری بات مانے گا. کہ ہاں. تو پیچھا چھوڑنے کے لیے کہا ٹھیک ہے بات مانے گا. کہ ٹھیک ہے اس پیڑ کے چکر لگا سہارا یا رسول اللہ. اور صوفی صاحب شعر سنیں، ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ، اور دل لگا کر بول دیں سبحان اللہ. تمہاری بھیک پر ہے گزارا یا رسول اللہ، تمہاری بھیک پر ہے گزارا یا رسول اللہ، گزارا یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، علماء اہل سنت، صوفیاء اکرام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غریب مادہ یتیم مادہ سہارا یا رسول اللہ، غریب مادہ یتیم مادہ سہارا یا رسول اللہ. تمہاری بھیک پر ہے گزارا یا رسول اللہ، تمہاری بھیک پر ہے گزارا یا رسول اللہ، گزارا یا رسول اللہ.
تمہیں ہو گے سہاروں کا، تمہیں ہو گے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تمہیں ہو گے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تمہیں ہو گے سہارا۔ چاروں کی ایک ایک لے لو، یہاں پر ہم ترستے ہیں مدینہ سب گئے، لیکن یہاں پر ہم ترستے ہیں، یہاں پر ہم ترستے ہیں، دکھا دو اپنے روزے کا، دکھا دو اپنے روزے کا نظارہ یا رسول اللہ، کرا دو اپنے روزے کا نظارہ یا رسول اللہ، کرا دو اپنے روزے کا نظارہ یا رسول اللہ۔ ہمارا کوئی بھی حامی نہیں سارے زمانے میں، ہمارا کوئی بھی حامی نہیں سارے زمانے میں، نہیں سارے زمانے میں، تمہیں کو کانپ کے دل نے، تمہیں کو کانپ کے دل نے پکارا یا رسول اللہ، تمہیں کو کانپ کے دل نے پکارا یا رسول اللہ، تمہیں کو کانپ کے دل نے پکارا یا رسول اللہ۔ زمانہ کھا رہا ہے آنسو کے ہنسنے کا صدقہ، زمانہ کھا رہا ہے آپ کے ہنسنے کا صدقہ، ہنسنے کا صدقہ، ملے ہم کو نوازوں کا، ملے ہم کو نوازوں کا اتارا یا رسول اللہ، ملے ہم کو نوازوں کا اتارا یا رسول اللہ، ملے ہم کو نوازوں کا اتارا یا رسول اللہ، غریب آتا یتیم آتا سہارا یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر مجھ پر بھی کرنا یا رسول اللہ، کرنا یا رسول اللہ، سر محشر ہماری سر محشر ہماری لاج رکھنا یا رسول اللہ، سر محشر ہماری لاج رکھنا یا رسول اللہ، سوالی آپ کے در سے کبھی خالی نہیں لوٹا، کبھی خالی نہیں لوٹا، ہمارے خالی
اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کریم کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ توفیق بخشی، اس کے پیارے حبیب کا ذکر خیر ہم سب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، ذکر خیر کرنے کو قبول فرمائے، آمین۔ اور ان تمام اذکار کے فیض ہم سب کی بے حساب بے سبب مغفرت فرمائے، آمین۔ ابھی تو شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوبی سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوبی سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی کو جن کو ہمارے سرکار بلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ تمہیں بھی حضرات سبحان اللہ مدیری ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کہ حضرات آپ لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بڑے شانت ہیں، کہ آپ کہتے ہیں ہندوستان میں نہیں بلکہ کسی قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ بولتے رہیں، کیونکہ جب تک ہم اس محفل میں بیٹھے رہیں گے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ، بڑے بہترین انداز سے کہتا ہے کہ نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں، سبحان اللہ، نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں، خدا کا فضل ہے شاہ امم چلاتے ہیں، خدا کا فضل ہے شاہ امم چلاتے ہیں، اور نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے، نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے، پھر اس میں شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں، اور مزار خواجہ سے آواز آ رہی ہے یہی، مزار خواجہ سے آواز آ رہی ہے یہی، یہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں، یہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں۔ اب آئیے حضرات بہترین اور شاندار جاندار خطاب کرنے کے لیے، بہترین بیان کرنے کے لیے میں حضرت حافظ و قاری نوازش برکاتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی، فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً گلوں کا تبسم کلی کی جوانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلی کی جوانی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں آپ لوگ بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسی ہی بیداری چاہیے، یہ آوازیں جو ہے آنی چاہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسا کہ ابھی بتایا ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک بار اگر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے اس محفل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں داخل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ،
اور 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اور اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے. سبحان اللہ تو کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہیں یار. سبحان اللہ. ہاں یہ بیداری جو ہے محفل میں چاہیے. سبحان اللہ. ایسا لگنا چاہیے کہ ہم خود سے بیٹھے ہیں, زبردستی نہیں بٹھایا گیا ہے. بے شک سبحان اللہ. حضرات گرامی, اس محفل کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ محفل سجائی جاتی ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے, آپ سن رہے ہیں نا سارے لوگ, جی ہاں بس اسی طرح کی بیداری چاہیے. اس محفل کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اس محفل کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جب ہم اس محفل میں تشریف لاتے ہیں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر, تو اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے گنہگار بندوں کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے. بے سبحان اللہ سبحان اپنی اللہ شان کے مطابق سبحان جیسے اس کی اللہ. شان ہے. بے شک اور اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ بندوں کو دیکھو میرے بندے کس حال میں مجھے یاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتے آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سن رہے ہیں بندے, سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کی نعت سن رہے ہیں بندے, اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر سن رہے ہیں. تو یہ سارے معاملات اللہ کی بارگاہ میں بتاتے ہیں فرشتے, اور سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر جو ہے خوشخبری والی خبر سناتا ہے ان فرشتوں کے ذریعے کہ اے فرشتوں جا کر ان کو, اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ تم, کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس محفل کی برکت ہے. اور درود شریف پڑھتے رہا. درود شریف, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے رہے, حضور کا نام لیتے رہے. درود شریف وہ عمل ہے جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان ہر اللہ حال میں قبول ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہم ایک بار کہتے ہیں, ہم نے اپنے زبان سے ایک بار کہا, فرشتوں نے لیا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کی جو ہے ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جو ہے فکس ہے, اپوائنٹ ہے وہاں پر, اور حضور کو جو ہے درود پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر جو ہے درود پڑھا ہے, فلاں امتی نے. اب دیکھیں سبحان اللہ سبحان سارے اللہ. لوگ کروڑ لوگ ہیں اور سب کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی. اب اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ بندہ کہیں بھی ہو, کہیں سے بھی درود پڑھتا ہے, فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. دیکھیں کہ یہ شان ہے ایک فرشتے کی جو حضور کی بارگاہ میں جو ہے اپوائنٹ ہے. یہ شان ہے فرشتے کی, اور یہ شان ہے خدمت کاروں کی سرکار کا علم کیا ہوگا. یہ تو ایک